بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا نواں باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے، جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ معاشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے، معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی کے لیے معاشی منصوبہ بندی کی کیا اہمیت ہے اور معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس کو ہم تفصیل سے زیر بحث لائیں گے۔ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے، مضبوط اور مستحکم معیشت جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، اتنا ہی وہاں کے لوگ جو ہیں عوام خوشحال ہوں گے اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کو کچھ قدرتی وسائل سے نوازا ہوتا ہے، کچھ قدرتی وسائل عطا کر رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں پر افرادی قوت بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ان قدرتی وسائل کو بہتر طور پر استعمال میں لا کر ان سے استفادہ کر کے ملک کو معاشی طور پر مستحکم بنا سکتی ہے۔ تو کسی بھی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے اور وہاں کے عوام کو خوشحال بنانے کے لیے اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال میں لا کر ان کو صحیح طور پر ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا نام جو ہے معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ یعنی جب قوم اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہو، اس کی معیشت کو مستحکم کرنا ہو، مضبوط بنانا ہو، تو اس ملک کے وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے بہتر طور پر ان کو استعمال میں لانا، یہ معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی جو ہے یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ملک جو ہے اس کو معاشی ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکے، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، تاکہ وہاں کے لوگ، اس ملک کے لوگ، وہاں کے عوام جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار سکیں، انہیں اچھی اور بہتر زندگی کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ یہ معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب ملکی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور اس پیداوار میں اضافہ کر کے قومی آمدنی جو ہے اس کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ قومی آمدنی کی شرح جو ہے وہ آبادی کی شرح سے زیادہ ہو۔ یعنی کسی قوم کی جو آمدن ہے وہ وہاں کی آبادی سے زیادہ ہوگی تو وہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی کی جائے، اس قسم کی ٹھوس پالیسی بنائی جائے اور معاشی منصوبہ بندی کی جائے کہ قومی آمدن کو بڑھایا جائے، اس حد تک بڑھایا جائے کہ جو افزائش آبادی ہے اس کا تناسب کم ہو اور قومی آمدنی کا تناسب آبادی سے زیادہ ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے پاکستان میں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو معاشی منصوبہ بندی کے لیے ایک قومی منصوبہ بندی کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ملکی وسائل جو ہیں ان کو بڑھانے میں اور ان کو ترقی دینے کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کرے، ایک جامع منصوبہ جو ہے وہ بنائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے جو معاشی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس منصوبہ بندی کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کس طریقے سے جو ہے یہ پالیسی چلتی ہے، کام کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے جو معاشی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے اور اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فی کس آمدن جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اس میں مسلسل اضافہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے، تاکہ لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو۔ لوگوں کی معیار زندگی کا دارومدار جو ہے وہ فی کس آمدن پر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی اگر فی کس آمدن جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا تو وہاں کا جو ملک ہے وہ ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہوگا۔ اگر فی کس آمدن جو ہے وہ کم ہے تو معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، معاشی ترقی کی رفتار متاثر ہوتی ہے اس سے۔
تو بنیادی مقصد جو اس معاشی منصوبہ بندی کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فی کس آمدن کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ پھر جو دوسرا مقصد ہے اس کا وہ قومی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ملک کے باشندوں کو خوشحال بنانا، ان کو ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ہے، اور اس قومی آمدن میں اضافہ کرنا۔ قومی آمدنی میں اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ملکی پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور قومی آمدنی کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ افزائش آبادی کی شرح سے قومی آمدنی زیادہ ہو جائے، یعنی آمدن جو ہے وہ زیادہ ہو اور آبادی کی شرح کم ہو۔ قومی آمدنی میں اضافے کے لیے جتنے بھی آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ پیداواری ذرائع جو ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہو، اور اس سلسلے میں خصوصی اہمیت جو ہے وہ اس چیز کو حاصل ہے، اس کو دی جاتی ہے کہ تمام پیداواری ذرائع جو ہیں ان کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، اور ملک کے حالات جو ہیں ان کے پیش نظر رکھتے ہوئے تمام چیزیں جو ہیں پیداواری ذرائع ان کی منصفانہ تقسیم ہو۔ پھر ایک اور مقصد جو معاشی منصوبہ بندی کا ہے وہ یہ کہ ملازمتوں کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے۔ ہر حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کرے، ترقی کی رفتار جو ہے وہ سست نہ ہو بلکہ قابل ستائش ہو، لوگ مطمئن رہیں، ان کا معیار زندگی بلند ہو، وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، تمام سہولیات جو ہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا ملک میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اہل افراد، ان کو روزگار فراہم کرنا کسی بھی حکومت کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہوتی ہے، اور معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس مقصد کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے جو اہل افراد ہیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور جو ان کی خودداد صلاحیتیں ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ان کو درپیش ہوتا ہے کہ وہاں پڑھے لکھے ہنرمند لوگ جو ہیں اور اہل اور قابل لوگ ان کو روزگار فراہم کیا جائے اور وہ بے روزگار نہ رہیں۔ ان کی ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا اس حکومت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ترقی پذیر ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہاں کے لیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اچھی اور بہتر منصوبہ بندی، معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پھر معاشی خود کفالت کا حصول، یہ بھی ایک معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس کے ذریعے معاشی خود کفالت کا حصول ممکن ہو سکے، اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو زرعی شعبہ ہے اس میں خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو یہاں پر پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، تو اس صورتحال کو جو ہے وہ اس صورتحال میں کاشتکار جو ہیں ان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ منڈیوں کا نظام جو ہے اس میں اصلاح کی جاتی ہے، کاشتکار جو ہیں ان کو عمدہ بیج، کھاد اور زرعی مشینری وغیرہ کی خریداری کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہ تمام سہولیات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ آب پاشی کے ذرائع جو ہیں ان میں بہتری لائی جاتی ہے، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیم اور تھوٹ جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے جدید طریقہ کاشت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے وہ زرعی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے کاشتکاروں کو کہ کب انہوں نے فصلوں کو جو ہے وہ پانی دینا ہے، کب ان پہ اسپرے کرنا ہے وغیرہ، تو اس سے کاشت کا آغاز کب ہوگا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے بارے میں کاشتکاروں کو کافی حد تک ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ قومی پیداوار جو ہے اس میں حتی الامکان حد تک اضافہ کیا جا سکے اور ملک جو ہے وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے۔ پھر ادائیگیوں کا توازن بہتر بنانا، یہ بھی ایک معاشی منصوبہ بندی کا ایک مقصد ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہاں پر
انفارچونیٹلی ادائیگیوں کا جو توازن ہے وہ زیادہ تر خسارے کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے برآمدات میں کمی ہوتی ہے اور درآمدات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہم باہر سے چیزیں منگواتے زیادہ ہیں اور بھجواتے کم ہیں۔ تو اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے اور جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس کو درست رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب بہتر ایک مضبوط اور مستحکم قسم کی معاشی پالیسی ہو، منصوبہ بندی ہو، اور درآمدات اور برآمدات میں توازن قائم کر کے یہ جو ادائیگیوں کا تناسب ہے، توازن ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر صنعتی ترقی میں اضافہ کرنا، یہ بھی معاشی منصوبہ بندی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ملک کی جو صنعت ہے، صنعتی لحاظ سے ملک کو ترقی یافتہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں صنعتوں کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے، نجی شعبے جو ہیں ان کو بھی خصوصی مراعات دی جاتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ ملک میں جو صنعت ہے اس کا پہیہ چل سکے، ملک میں صنعت جو ہے اس کو وہ مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ اگر کوئی نجی شعبہ جو ہے کسی مخصوص صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہ ہو تو پھر حکومت خود جو ہے وہ اس صنعت میں سرمایہ کاری کرتی ہے، اور بعض صنعتیں جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو استحکام دینے کے لیے کچھ سالوں کے لیے انہیں ٹیکسوں میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے، اور یہ سہولت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس صنعت کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس عمل سے صنعتی ترقی جو ہے اس میں اس کی رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر کم ترقی یافتہ علاقے جو ہیں ان کی صورتحال میں بہتری لے کر آنا، ان کی صورتحال کو بہتر بنانا، یہ بھی ایک معاشی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے کہ اگر کسی ملک کے علاقے جو ہیں وہ یکساں طور پر ترقی یافتہ نہ ہوں، کچھ علاقے ترقی یافتہ ہوں، کچھ پسماندہ ہوں، تو ان میں یکسانیت لانے کے لیے ان میں جو غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ علاقے ہیں ان کو بھی ترقی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اچھی اور مناسب منصوبہ بندی کی جائے، اور کم ترقی یافتہ علاقے جو ہیں ان کو بھی دوسرے علاقوں کے برابر لانے کی کوشش کی جاتی ہے پالیسی کے ذریعے۔ پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے لیے ترجیحی بنیادوں پر خصوصی ترقیاتی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں اور ان پر اقدامات کیے جاتے ہیں، عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ ملکی معیشت جو ہے اس میں استحکام پیدا ہو اور ایک پائیدار معاشی نظام جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ پھر افرادی قوت کی کھپت جو ہے یہ بھی معاشی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ ہے کہ پسماندہ ممالک جو ہیں ان میں عام طور پر افرادی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، آبادی زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ایسے ممالک جو ہیں ان میں مناسب منصوبہ بندی کر کے اس افرادی قوت کو بھرپور انداز سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی مقامی منصوبے ہیں، جو ترقیاتی منصوبے ہیں، تو ان میں سڑکوں کی تعمیر، ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ یا پل جو ہیں ان کی تعمیر کے لیے مقامی لوگ یا مقامی آبادی جو ہے ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو بھی مقامی سطح کے جو منصوبے ہیں ان میں ان لوگوں کو کھپایا جا سکتا ہے، ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک طرف مقامی آبادی جو ہے اس کو روزگار ملے گا اور دوسری طرف جو مقامی آبادی کی افرادی قوت ہے اس کی کھپت بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر قیمتوں میں استحکام لانا، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو کہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اشیاء کی رسد میں کمی اور طلب میں اضافہ جو ہے اس سے ہمیشہ قیمتیں بڑھتی ہیں، یعنی جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو اس صورت میں ہمیشہ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ لوگوں کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کی جب طلب زیادہ ہوتی ہے اور ان کی رسد کم ہوتی ہے تو اس صورت میں مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، تو عوام کی قوت خرید کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے صارفین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ان قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے افراط زر پر قابو پانا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک ٹھوس اور اچھی قسم کی معاشی منصوبہ بندی کی جائے، قیمتوں میں استحکام لایا جائے اور قیمتوں کو مناسب سطح پر برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ افراط آبادی پر قابو پانا جو ہے یہ بھی بہت اہم اور ایک بنیادی مقصد ہے معاشی پالیسی کا۔ معاشی منصوبہ بندی جو ہے
اس کا یہ اہم ترین مقصد ہے کہ روز افزوں بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس پر قابو پایا جائے۔ یہ آبادی بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے ملک کی ترقی کے لیے، تو ملک کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور اس کی افزائش آبادی کی شرح جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ تو یہ معاشی منصوبہ بندی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ افراط آبادی جو ہے اس پر قابو پایا جائے، اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے اور معاشی وسائل جو ہیں ان کو ترقی دی جائے تاکہ افراط آبادی کو قابو کیا جا سکے۔ اور ہر ملک کی معاشی منصوبہ بندی کرتے وقت جو ہے وہ یہ ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرے۔ پھر معاشی بحران پر کنٹرول کرنا، بعض اوقات ملکی سطح پر جو ہے وہ معاشی بحران پیدا ہوتا ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتی ہے، اور معاشی بحران سے ملکی معیشت جو ہے وہ زبردست اس کو دھچکا لگتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے معاشی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ ملک کے معاشی حالات جو ہیں ان کو قابو میں رکھا جا سکے۔ جی سیکنڈ ایئر، آج ہم نے دیکھا کہ معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم زرعی ترقی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔